اگر یہ ویڈیو آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص اشارہ ہے۔ کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو بس مانگنے سے نہیں، جینے سے جڑی ہوتی ہیں۔ وہ تمہارے دل میں اس طرح بس جاتی ہیں کہ جیسے روح میں کوئی صدا گونجتی ہو۔ تم سونے لگو تو وہ دعا تمہارے لبوں پر آ جائے، تم جاگو تو دل کی گہرائیوں میں اس کا خیال ہو۔ تم چاہو بھی کہ وہ بھول جائے تو وہ دعا تمہیں یاد لاتی ہے کہ نہیں، میں ابھی زندہ ہوں، میں ابھی رب سے جڑی ہوئی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بہت خوبصورت قول ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو بے بسی میں بھی تمہیں مضبوط رکھتا ہے، جو خاموشی میں بھی تمہیں طاقت دیتا ہے۔ اور جب تم مسلسل مانگتے رہتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، رب کے در پر جھکتے ہو، تو یہ سمجھو کہ تم کامیاب ہو چکے، کیونکہ تم اس در کو چن چکے ہو جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارا رب حیادار اور کریم ہے، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ جب وہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے تو وہ انہیں خالی واپس کر دے۔ یہ وہ رب ہے جو بندے کے آنسو، بندے کی بے قراری، بندے کی امید کو ضائع نہیں کرتا۔ تمہارے دل سے جو دعا نکلی ہے وہ عرش کے قریب جا پہنچی ہے۔ جب وہ قبول ہوگی، کب وہ قبول ہوگی، کیسے ہوگی، یہ تم نہیں جانتے، لیکن تمہارا رب جانتا ہے کہ کب تمہارے لیے وہ بہترین لمحہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی کوشش کرو وہ دعا ذہن سے نہیں نکلتی۔ ہر بار نئی شدت، نئی امید، نیا یقین دل میں جاگتا ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں، یہ ایک نعمت ہے۔ یہ رب سے جڑنے کی وہ حالت ہے جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھو، جس دعا نے تمہیں رلایا ہے وہی ایک دن تمہاری ہنسی کی وجہ بنے گی۔ تمہاری وہ التجا جو آج ایک دعا ہے کل تمہارا شکر بنے گی۔ بس مانگتے رہو، یقین سے، عشق سے، ٹوٹ کر، جڑ کر، کیونکہ جس رب سے تم مانگ رہے ہو وہ سب کچھ سن رہا ہے، اور وہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی جو دل سے نکلی ہو۔ کبھی کبھی انسان ٹوٹ جاتا ہے، وقت بکھر جاتا ہے، خواب مٹی ہو جاتے ہیں، اور تب صرف ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، دعا۔ وہ دعا جو تمہیں سہارا دیتی ہے جب دنیا تھامنے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ دعا جو رب سے ربط بناتی ہے جب سب رشتے خاموش ہو جاتے ہیں، جب تمہاری راتوں کے سناٹے سجدوں میں ڈل جاتے ہیں اور تمہاری دعاؤں کا شور آسمانوں تک جا پہنچتا ہے۔ وہی لمحہ ہوتا ہے جب فرشتے گواہی دیتے ہیں، یہ بندہ سچ میں مانگ رہا ہے، یقین سے، مکمل بھروسے سے۔ یاد رکھو، اللہ کی رحمت کی حد نہیں، لیکن وہ تمہارے صبر کو آزماتا ضرور ہے۔ تم جب اس آزمائش میں دعا کو چھوڑنے کے بجائے اور پکڑ لیتے ہو، جب تھکنے کے بعد بھی تم رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہو، تب وہ رب تمہیں ایسے نوازتا ہے کہ تمہاری عقل بھی حیران رہ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہم صرف مانگنے کے لیے پیدا کیے گئے ہوتے ہیں۔ ہمیں وہ چیز نہیں ملتی جس کی دعا ہے، لیکن ملتا ہے وہ دل جو رب پر بھروسے سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ دل، یقین جانو، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ دعا کی قبولیت کا وقت اکثر وہی ہوتا ہے جب تمہارے اندر ٹوٹ کر بھی مانگنے کی طاقت باقی رہتی ہے۔ رب تمہیں وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ رب تمہیں ایسے لوگوں کے ذریعے نوازتا ہے جنہیں تم جانتے بھی نہیں، اور رب تمہیں اتنا دے دیتا ہے کہ تم سوچتے ہو کیا میں واقعی اس کا اہل تھا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں اپنی دعاؤں پر رشک آتا ہے، اپنی آہوں کی قدر ہوتی ہے، اور رب کی حکمت پر کامل بھروسہ پیدا ہو جاتا ہے۔
تم مت چھوڑو وہ دعا جو دل سے نکلتی ہے، مت گھبراؤ اس انتظار سے جو رب کی مرضی میں پوشیدہ ہے۔ بس مانگتے رہو، ٹوٹ کر، جھک کر، گڑ گڑا کر، کیونکہ جس رب کو تم پکار رہے ہو وہ صرف سننے والا نہیں، جواب دینے والا رب ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اگر وہ دعا جو تم بار بار مانگتے ہو وہ تمہارے حق میں نہ ہوتی تو کیا تمہارا رب جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ اسے تمہارے دل سے نکال نہ دیتا؟ یہ جو تم بار بار اسی دعا پر واپس آ جاتے ہو، یہ جو تم اس مانگ کی طرف بار بار کھینچے چلے جاتے ہو، یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ اس رب کی اجازت ہے، یہ اس کی طرف سے دل میں ڈالی گئی طلب ہے، کیونکہ اگر وہ دعا تمہارے حق میں نہ ہوتی تو وہ تمہیں کبھی اتنا مستقل نہ رکھتا، وہ دعا دل سے نکل ہی نہیں پاتی، وہ جذبہ دم توڑ دیتا اور تم کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے۔ لیکن وہ دعا آج بھی تمہارے دل میں زندہ ہے، تمہارے سجدوں میں، تمہارے آنسوؤں میں، تمہارے خیالوں میں۔ تو سنو، یہی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ایک کن کہے اور دنیا پلٹ جائے تو کیا وہ تمہاری دعا پوری نہیں کر سکتا؟ وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم اور قریب آؤ۔ تم صرف دعا نہ کرو، تم اس سے محبت کرنے لگو، تم دعا کے بہانے اس سے جڑ جاؤ۔ کبھی کبھی وہ دعا تمہیں دیر سے اس لیے دیتا ہے کیونکہ تمہارا یقین اس کے انتظار سے اور مضبوط ہو جائے۔ وہ تمہیں اپنی بارگاہ میں رلاتا ہے تاکہ تمہارا دل نرم رہے۔ وہ تمہیں سجدے میں دیر تک رکھتا ہے تاکہ تم دنیا سے کٹ کر صرف اس سے جڑ جاؤ۔ بس یہی سمجھ لو، جو تمہارے دل میں مستقل مانگ ہے وہ رب کی طرف سے عطا کی گئی قربت ہے۔ اگر وہ تمہیں یہ بھی نہ دیتا تو تم کہاں سجدے کرتے، کہاں اتنی دیر رب سے بات کرتے؟ یہ تو اس کی رحمت ہے جو تمہیں ہر بار اپنے قریب کھینچ لاتی ہے۔ تو آج سے دعا مانگنے کا وقت یہ مت پوچھو کہ کب ملے گی، بس اتنا کہو، اے رب، تیرا انتظار بھی مجھے سکون دیتا ہے، کیونکہ تیرا در چھوڑ کر جانے کا دل نہیں۔ یقین رکھو، وہ دعاؤں کو ایسے قبول کر دے گا کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ میری دعائیں ایسی بھی قبول ہوں گی۔ جب وہ تمہاری دعائیں تمہارے سامنے قبول ہوں گی نا تو تمہاری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئیں گے۔ بس تم اس ذات پر یقین رکھو اور مکمل یقین کے ساتھ مانگتے رہو، کیونکہ وہ الودود ہے، وہ محبت کرنے والا ہے، وہ المجیب ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ تم بس مانگتے رہو، مانگتے رہو، جلد ہی تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، انشاءاللہ، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔